نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 1026، 28واں پارہ سورہ ممتحنہ، ابتدائی 3 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کے تعارف میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص اور بڑی اونچی شان کے صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مہاجرین میں سے ہیں اور بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ یمن کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ گئے تو ان کی بیوی بچے مکہ میں تھے، خود ہجرت کر کے پھر مدینہ آ گئے، تو ان کو یہ خدشہ رہتا تھا کہ وہاں کوئی آدمی میرے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ چاہا کہ میرا کوئی احسان مکہ والوں پر ہو جائے تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر حملے کرنے کی تیاری کی تو انہوں نے ان کو اطلاع کر دی، یعنی اطلاع کے لیے خط لکھ دیا جو راستے میں ہی پکڑا گیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ایمان والو، جو لوگ تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن ہیں، یعنی مکہ والے، ان کو تم دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، یعنی دلی دوستی تو نہیں تھی، کافر کے ساتھ دلی دوستی حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ظاہری تعلق بھی ایک تمہارا بنا رہے ہو ان کے ساتھ، یہ بھی نہ کرو، بس اللہ پر بھروسہ کرو اور بیوی بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ تو فرمایا کہ بھئی ان کی طرف تم پیغام بھیجتے ہو دوستی کا، حالانکہ ایک جرم ان کا یہ ہے کہ جو حق دین، اسلام، قرآن، نبی پاک کی نبوت آ چکی ہے، اس کا انکار کیا ہوا ہے انہوں نے، کافر ہوئے میں۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ ہے، انہوں نے رسول کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ تمہیں بھی نکلنے پر مجبور کیا، اور نکلنے پر مجبور کیوں کیا؟ بس یہی کہ تم کہتے ہو اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں۔ تو ان ساری وجوہات کے ہوتے ہوئے بھی تم ان کی طرف پیغام بھیج رہے ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ پھر اب جب تم مکہ کی طرف جا رہے ہو تو کس لیے جا رہے ہو؟ جہاد کے لیے۔ یہ جہاد کس کی خاطر ہے؟ میرے لیے۔ تو میرے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہو؟ اچھا، میرے راستے میں جہاد کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تم جہاد کرنا چاہ رہے ہو اور جہاد کے راستے میں نکل رہے ہو، تو پھر یہ کام، اور پھر جو تم پیغام بھیج رہے ہو اسے پوشیدہ رکھ رہے ہو، چھپا رہے ہو،
اور میں تو جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھو اسے بھی، جو تم ظاہر کرو اسے بھی۔ تو دیکھو یاد رکھو کہ ایسے لوگ جو کافر ہیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے رسول کو نکالا، ایسے لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو نکالا، ایسے لوگوں کے خلاف تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، اور پھر رسول پاک کے راز کو کھولتے ہوئے ان کو اطلاع دے رہے ہو، ایسا آدمی تو پھر صحیح راستے پر قائم نہیں رہے گا۔ لہذا اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم ان کو بتا دیں تو رسول پاک کا تو نقصان ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ان پر ہمارا ایک احسان ہو جائے گا، تو کچھ تعلق داری کی وجہ سے وہ لحاظ کریں گے۔ اچھا اب ان کا حال بھی سن لو۔ فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے پر قابو پا لے، دسترس ان کو حاصل ہو جائے، تم ان کے قبضے میں آ جاؤ، تو سخت دشمن ہے تمہارے۔ تم تو پیغام بھیج رہے ہو نا کہ بھئی کچھ تعلق بن جائے، وہ دشمن ہیں تمہارے، اور بس ان کو موقع ملے وہ ہاتھ بھی برے ارادوں سے تمہاری طرف بڑھائیں گے، زبانیں بھی تمہارے بارے میں برے طریقے سے چلائیں گے، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس تم کافر ہی ہو جاؤ کسی طریقے سے، وہ اسلام پر تمہیں دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ باقی جس اولاد کے لیے، جن بچوں کے لیے، جن رشتوں کی خاطر تم یہ قدم اٹھا رہے تھے، یہ اولاد، یہ رشتے قیامت کے دن تو تمہارے کام نہیں آئیں گے نا۔ اب حضرت حاتب بن ابی بلتع نے تو سمجھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا، تو یہ ان کے اپنا ایک اجتہادی فیصلہ تھا جو درست نہیں تھا۔ تو انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ سوچا، نیت ان کی ٹھیک تھی، مخلص تھے، اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچانا چاہتے تھے، کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اس نقصان سے بچاتے ہوئے ایک کام اپنا بھی چاہتے تھے کہ ہو جائے، لیکن ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ نقصان ہو جائے گا۔ آخر رسول پاک نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ ان کو اطلاع نہ ہونے پائے کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ تو وہ حضرت حاتب بن ابی بلتع یہ سوچ رہے تھے کہ حضور کو فتح ہوگی، وہ تو ہونی تھی، لیکن رسول پاک کے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں لڑائی نہ ہو، مکہ شریف کے اندر لڑائی کی نوبت نہ آئے، تو وہ مقصد تو پھر حاصل نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی، تو ایسا کام نہ کرو جس سے رسول پاک کو ناراضگی ہو یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو، پھر قیامت کے دن ظاہر بات ہے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیات کا مفہوم ہے، اور واقعہ جو ہے وہ صورت کے تعارف میں گزر چکا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ ہمارے دین کی 3 بنیادیں، ایک قرآن، ایک نبی پاک اور ایک صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام شاگرد تھے، نبی پاک استاد تھے، ان کے مربی تھے، حضور معلم تھے، صحابہ متعلم تھے۔ تو شاگردوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، استاد تنبیہ کر دیتا ہے، نصیحت کر دیتا ہے، شاگرد اس کو اگر اپنا لیتا ہے تو وہ کامیاب شاگرد ہوتا ہے، اور اگر نہیں اپناتا، اس کی مخالفت پر ہی اڑا رہتا ہے، تو پھر وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ملتا صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی، حضور نے تنبیہ فرمائی اور پھر دوبارہ وہی کام کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مخلص تھے اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بس کوتاہیاں ہوتی رہیں، حضور اصلاح فرماتے رہے۔ تو جب حضور دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام کی اصلاح ہو چکی تھی، لہذا صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں انگلی اٹھانے سے، تنقید کرنے سے، زبان چلانے سے منع کر دیا گیا، اور ان کی عظمت دل میں بٹھائے رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے ان کے اعمال کو بنیاد نہیں بنایا، رسول اللہ سے تعلق کو بنیاد بنایا۔ لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اولیاء، دوست۔
تلقونا تم بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ دوستی کا پیغام، وقد کفروا حالانکہ وہ منکر ہو چکے ہیں، بما اس کے جاءکم جو تمہارے پاس آیا ہے، من الحق حق، یخرجون وہ نکالتے ہیں الرسول رسول کو بھی، وایاکم اور تمہیں بھی، کس وجہ سے، ان تؤمنوا کہ تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے۔ گویا کہ ان کو دشمنی تو پھر تمہارے پروردگار کی توحید سے ہوئی نا، وحدانیت سے ہوئی۔ ان کنتم اگر تم خرجتم نکلتے ہو جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور چاہتے ہو مرضاتی میری رضا، تو سررونا پھر تم چھپا کر بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ دوستی کا پیغام، وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں، بما اس کو جو اخفیتم تم چھپاتے ہو، وما اور اسے بھی جو اعلنتم تم ظاہر کرتے ہو، ومن اور جو کوئی یفعل ایسا کام کرے گا، منکم تم میں سے، یعنی اب تو آپ کو غلط فہمی ہو گئی، اب اگر کوئی کرے گا فقد ضل تو بھٹک گیا وہ، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ان یثقفوکم اگر وہ تمہیں پالیں، یعنی انہیں تم پر قوت قدرت اور دسترس حاصل ہو جائے، قابو پالیں، یکونو تو ہو جائے، لکم تمہارے، اعداء دشمن، ویبسطو اور پھیلائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ بھی، والسنتہم اور اپنی زبانیں بھی، بالسوء برائی کے ساتھ، وودو اور وہ چاہتے ہیں، لو کاش کے، تکفرون تم لوگ کافر ہو جاؤ، لن تنفعکم ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے، ارحامکم تمہارے رشتے، ولا اولادکم نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل فیصلہ کرے گا اللہ، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالی، بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے۔ با محاورہ دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو، تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو، تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبیل، تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ علانیہ کرتے ہو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔